بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے۔ حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا۔ جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اسی دن حضرت بلال زور کی آذان دینے کے لیے ایک انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھے۔ ابھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو روتے روتے حضرت بلال کی آواز بند ہو گئی اور آپ آذان پوری نہ کر سکے۔ آذان کو مختصر کر کے آپ نیچے اترے۔ آپ نے روتے ہوئے کہا، قسم کھاتا ہوں جب نبی کا دیدار نہیں تو آذان بھی نہیں، آج کے بعد بلال آذان نہیں دے گا۔ پھر آپ جہاد کے لیے ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے تک ملک شام میں رہے اور واپس مدینے نہ آئے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارے شہر میں آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال نے یوں محسوس کیا کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور وہ بلال کو بلا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ 7 دن اور 7 راتیں مسلسل سفر میں گزر گئیں۔ حضرت بلال مدینے میں پہنچتے ہی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آگے دیکھا تو قبر مبارک ہے، آپ تو نہیں ہیں۔ حضرت بلال غش کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گرے اور قبر سے لپٹ کر رونے لگے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں چلے گئے؟ یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ سارے مدینے والوں کا شوق کہ آج بلال آذان دے۔ وہ سب جانتے تھے کہ حضرت بلال آذان نہ دینے کی قسم اٹھا چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے درخواست کی، اب جگر گوشہ رسول ہو، آج آپ بلال سے کہو آذان دو، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ اس وقت حضرت حسن کی عمر 7 سال اور حضرت حسین کی 6 سال تھی۔ دونوں بھائی حضرت بلال کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، چچا ہماری آپ سے ایک گزارش ہے۔ حضرت بلال نے کہا، میرے بچوں کہو، تم کہو تو صحیح، تم پہ تو جان قربان۔ دونوں ننھے شہزادے کہنے لگے، آپ ہمارے نانا کے لیے آذان دیا کرتے تھے نا، آج ہمارے لیے بھی ایک دفعہ آذان دے دو۔ حضرت بلال یہ سن کر کہنے لگے، میرے بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی آذان نہ دینے کی، لیکن میں تمہاری خاطر قسم توڑ دوں گا، میں آج آذان دوں گا جیسے تمہارے نانا کے لیے آذان دیا کرتا تھا، آج تمہارے لیے بھی ویسے آذان دوں گا۔ حضرت بلال انصاری عورت کے گھر کی چھت پر آذان دینے کے لیے چڑھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ ابھی حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ سارے مدینے میں گہرام مچ گیا، یہاں تک کہ عورتیں بھی روتی ہوئی ننگے پاؤں گھر سے نکل آئیں۔ آج بلال آذان دے رہا ہے۔ سب کو زمانہ نبوت یاد آ گیا۔ مسجد نبوی میں چیخ پکار ہونے لگی، سب کے سب غمزدہ ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو آخرت کی خوشخبری سنائی کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، ساری دنیا پیدل چلے گی اور میں براق پہ چلوں گا۔ بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر سوار چلیں گے۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے، بلال سرخ اونٹنی پر کھڑے ہو کر آذان دیں گے۔ سارے معاشر کے مجمع کو بلال کی آذان سنائی دے گی، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا، میری سواری لائی جائے گی جنت میں جانے کے لیے، اور میں سواری پر سوار ہوں گا، اس پر بیٹھوں گا تو اس کی رسی نیچے گر جائے گی اور اعلان ہوگا، بلال کو بلاؤ۔
اور یہ رسی اس کو پکڑاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکل و صورت اور حسب نسب کی حیثیت نہیں بلکہ تقویٰ کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔